بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ کل کے کلپ میں ہم نے لاسٹ میں جا کر ایک دو ایسی کارگزاریاں سنائی تھیں جن پر ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یقین بھی نہ آیا ہو، لیکن دراصل ہم چونکہ مراقبے کے ساتھ میں درود شریف پڑھواتے ہیں تو ایک تو درود شریف کی اپنی جو افادیت ہے، جو اس کے اپنے فائدے ہیں، وہ بہت زیادہ کمال کے ہیں۔ اوپر سے کمال بالائے کمال درود شریف، وہ بھی مراقبے میں، تو ایسے سمجھیے جیسے کمال پر بھی کمال ہو گیا۔ درود شریف اپنے آپ میں روتوں کو ہنسانے اور مایوسوں کو امید دلانے کا ذریعہ ہے، اور مراقبہ، میرا پیچھے کی کلپ میں آپ کو ایک جملہ یاد رہنا چاہیے، 100 برس کے وظیفے اپنی جگہ اور چند لمحوں کا مراقبہ اپنی جگہ۔ تو ایسی پاورفل چیز یعنی مراقبہ اور ایسی پاورفل چیز یعنی درود شریف، جب دونوں چیزیں مل گئیں تو وہ اتنا زبردست اس میں رزلٹ اور اتنی زبردست اس میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے فضل خداوندی سے کہ پھر لوگ چائے بنانے جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے لوٹتے ہیں۔ مجھے کچھ دن پہلے ایک اللہ والوں کا ذکر کیا گیا تھا جو کولکاتہ سے تھے۔ انڈیا کا سب سے بڑا شہر ہے کولکاتہ۔ تو وہاں کوئی بزرگ تھے، اس وقت مجھے نام یاد نہیں رہا ان کا، تھوڑی سی پرانی بات ہوگی جو انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ تو انہوں نے چاہا تھا کہ مجھے دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نعمت حاصل ہو جائے کہ میں جب دیدار کرنا چاہوں مجھے دیدار ہو جایا کرے، میں جب دیدار کرنا چاہوں مجھے جب ہو جایا کرے۔ اب وہ اللہ کے کیسے مقرب ہوں گے کہ فضل خداوندی سے ان کو یہ نعمت ملی الحمدللہ کہ وہ جب دیدار کرنا چاہتے تھے تب انہیں دیدار ہو جاتا تھا۔ جہاں وہی بات یہیں نہیں تھم گئی، بلکہ فرماتے ہیں انہی صاحب اللہ والوں نے مجھے، جنہوں نے مجھے سنایا، یہ واقعہ مجھے بتایا، ان اللہ والوں کا پتہ جنہوں نے مجھے بتایا، اب وہ دنیا میں نہیں ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، کچھ سالوں پہلے وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو ایسا صرف نہیں رہا کہ جی جب چاہا جب دیدار ہو گیا اور بس بات ختم ہو گئی، نہیں، بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان سے کہتا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے، مجھے دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق ہے، تو وہ بزرگ یوں فرماتے تھے، دیکھو میری آنکھوں میں، اور کرم خداوندی سے وہ شخص ان اللہ والوں کی نگاہوں میں، ان کی نظروں میں دیکھتا تھا، ان کی آنکھوں میں دیکھتا تھا، اور کرم ہو جاتا تھا کہ ان کو دیدار ہو جاتا تھا۔ ایسا نہیں آ رہی، نہیں بات سمجھ میں؟ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، ہم گناہگار عقلوں میں نہیں آئیں گی۔ مجھے ڈر لگتا ہے ہمارے علماء مجھ پر فتویٰ نہ لگا دیں کہ یہ مولوی پتہ نہیں کیا بکواس کرنے لگ گیا۔ میں اللہ کی قسم کہتا ہوں یہ بکواس نہیں ہے۔ آپ کو بکواس اس لیے لگتی ہوگی کہ آپ مراقبہ چھوڑ بیٹھے اصل میں۔ معاف کرنا بھائی علماء، مجھے معاف فرمائیے گا، آپ مراقبہ بھول گئے اصل میں، اس لیے آپ کو یہ بکواس لگتی ہوگی۔ آپ مراقبہ کیجئے، پھر آپ بتائیے گا مجھے میں بکواس کر رہا ہوں کیا۔ یہ بکواسیں نہیں ہیں میرے دوستوں، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، اور یہ کچھ تعجب کی باتیں نہیں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کریم ذات ہیں جو فرماتے ہیں میں نے کسی کا احسان میرے ذمہ نہیں ہے، سب کا ادا کر دیا ہے۔ ان کے الفاظ کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں،
ابو بکر ہیں جن کا احسان اللہ ہی ادا کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قدر شناس ہیں، جو ان پر احسان کرتا ہے وہ اس کے احسان کو رکھتے نہیں ہیں، اور جو ان پر درود بھیجتا ہے ان پر تو اللہ حق سبحانہ و تعالی بھی رحمتیں برساتا ہے، اور نبی بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر نظر عنایت فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس پر نظر کرم ہوتی ہے، اور ایسی ویسی نظر کرم نہیں ہوتی۔ کیا بتاؤں، یہ عشق کی باتیں ہیں، ان کو تو سمجھنے کے لیے دل عاشقاں چاہیے، دل عاشقاں چاہیے۔ اگر دل میں عشق نہیں ہے، دل میں قرب کے جذبے نہیں ہیں، تو میری باتیں آپ کو بکواس ہی لگتی ہوں گی۔ لیکن اگر دل میں عشق کی آگ لگی ہے، اللہ کرے میرے بھی دل میں لگ جائے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ، اور اللہ آپ کے بھی دلوں کو سلگا دے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر ان باتوں کا سمجھنا بھی آسان ہوگا، اور ان باتوں کو بیان کرنا بھی آسان ہوگا۔ یہ باتیں پھر مشکل نہیں لگیں گی۔ میں نے کھول کے بیٹھا ہے، میں نے کھول رکھا ہے آج کی ایک ایسی کارگزاری، مجھے کسی ملک سے آئی ہے، یہ ہمارے شاگردوں میں سے کسی شاگردہ کا ہے یہ، اور وہ انڈیا سے نہیں ہے۔ میں ان کو اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں، مختصر، اس کے حصے ذرا زیادہ ہیں، 2-3 کئی حصے ہیں، میں ایک آدھ حصہ جتنا ہوگا، کلپ لمبی نہیں ہو، بس یہ ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ آج جب آپ کا نور والا کلپ سن رہی تھی، جو کل آپ نے دیکھا، اس کی بات ہے، تو ساتھ میں درود شریف بھی پڑھ رہی تھی، بس کرم ہو گیا، نور کا تصور بن گیا کافی دنوں کے بعد۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے تصور کیا کہ قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نور آ رہا ہے، سفید روشنی نظر آئی جو مجھ پر پڑ رہی ہے، اس نور کو فوکس کیا باری باری اپنے سب گھر والوں پہ، امی پر، بہن بھائیوں پر، سب پر۔ امی کے وجود کے ذرے ذرے میں نور داخل ہو رہا ہے، ایسے ہی بڑی بہن، چھوٹی بہن، بھائی، سب کے وجود کے ذرے ذرے میں نور داخل ہو رہا ہے۔ وہی سفید روشنی میرے گھر کے صحن کے درمیان میں بھی پڑ رہی تھی۔ میں برآمدے میں بیٹھی تھی، برآمدے کے ساتھ والے کمرے کے اندر سبز روشنی پھیلی نظر آئی۔ اس کمرے کے بالکل وسط میں نالین مبارک رکھا ہوا ہے۔ یہ ساری بات مراقبے کی ہو رہی ہے بھائی، نالین مبارک رکھے ہوئے دیکھے انہوں نے، دوسری چیزوں کے علاوہ۔ اچھا، میں اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ آپ مجھ پہ فتویٰ نہ لگائیں کہ کیا بکواس کرتا رہتا ہے اپنے پاس سے۔ میں اپنے پاس سے نہیں، اس لیے میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اچھا، اس کمرے کے بالکل وسط میں نالین مبارک رکھے ہوئے تھے، سبحان اللہ، اور اس نالین سے سبز روشنی کی شعاعیں چاروں طرف پھیل رہی تھیں۔ اسی کمرے میں نانی بھی نظر آئیں۔ نانی مجھے معلوم نہیں ان کی حیات ہیں یا نہیں۔ اسی سبز اور سفید روشنی کا تصور اپنے کمر پر کیا، جہاں ان کو تکلیف ہے، اپنے کمر پر کیا، تو آج جو صبح سے کمر میں سخت درد تھا اس سے سکون آ گیا۔ کافی دیر نور آتا رہا، میں اور میری پوری فیملی نور میں بھیگتے رہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ شام کی کیفیت ہے۔ پھر مغرب کے بعد درود شریف پڑھتے پڑھتے آنکھیں بند تھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ مہر مبارک نظر آنے لگی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطوط پر ثبت فرماتے تھے، جو انگوٹھی کے اندر تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ ایک کنویں میں گر گئی تھی اور پھر نہیں ملی تھی، وہ مہر مبارک تھی، تو غالباً یہ اسی کا ذکر ہے۔ اچھا، مہر مبارک ہے، اس کے چاروں طرف دھیمی دھیمی کچھ رنگوں کی روشنی پھیلی ہے،
کچھ دیر نظر آتی رہی، پھر جس دیوار پر لگی ہے وہ دیوار واضح ہوئی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے۔ سر اوپر اٹھایا تو یہ صحن نبوی شریف ہے، صحن مسجد نبوی۔ میں گنبد خضرا سے بالکل آگے جو صحن ہے، اس صحن کے اندر سوراخ ہے، یہ سوراخ اس کمرے کے اوپر ہے، یعنی یہ کمرہ صحن مسجد نبوی شریف میں زیر زمین ہے، اور اس کمرے کے اندر سے سر اٹھاتی ہوں تو گنبد خضرا نظر آتا ہے۔ اس سوراخ میں سے شاید یہ خوبصورت منظر اسی خوبصورتی کے ساتھ سمجھانا مشکل ہے جس خوبصورتی سے یہ مجھے نظر آتا ہے۔ انہوں نے کچھ آگے بھی لکھا ہے، لیکن اس کو فی الحال میں حذف کر رہا ہوں، اس کو آگے نہیں بڑھا رہا ہوں۔ تو یہ میں نے دیکھ کر اس لیے پڑھا ہے کہ یہ بات اگر میں اپنی زبان سے بتاؤں تو شاید آپ کو ہضم نہ ہو، لیکن یہ ایک واقعہ ہے۔ ایسے جانے کتنے واقعات ہیں مراقبے میں درود شریف پڑھنے والوں کے، مراقبے میں درود شریف پڑھنے والوں کے۔ لوگ اپنے مسئلے کہتے ہیں، ہمارے کہنے میں مراقبہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مراقبہ کیجئے، درود شریف کو مراقبے کی شکل میں پڑھیے، سمجھے؟ انشاءاللہ جو یہ میں نے کل کارگزاری سنائی تھی، کل مشاہدہ سنایا تھا، اور آج کا یہ جو مشاہدہ میں نے دیکھ کر آپ کو سنایا ہے، پڑھ کر سنایا ہے، یہ مشاہدے آپ کو ایسے ابھی تو ایسے لگ رہے ہیں کہ یار یہ لوگ کتنے بڑے اللہ والے ہوں گے، یہ کتنے بڑے اللہ والے ہوں گے، لیکن پھر اللہ کرے گا یہ مشاہدے خود آپ کے ساتھ پیش آئیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ لوگ بڑے اللہ والے ہیں تو پھر ایسے ہی بڑے اللہ والے آپ بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن عزیزو، نہ تو مراقبہ چھوٹے، نہ درود شریف چھوٹے، اور جب درود شریف نہیں چھوٹے گا اور آپ درود شریف والے بن جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہوگی، اس محبت اور اس عشق کا تقاضا یہ ہوگا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا والہانہ آپ کو ایک تعلق ہو جائے گا کہ کوئی سنت چھوٹ جائے گی تو آپ کو لگے گا جیسے میرے جسم سے روح نکال لی گئی ہو، اتنا مشکل آپ کو لگے گا۔ ایک ایک سنت آپ کو ساری کائنات سے بڑھ کر قیمتی نظر آ رہی ہوگی۔ اس لیے درود شریف مراقبے میں پڑھو، اور وہ نور آ رہا ہے۔ انہوں نے ابھی بتایا نا، ان کی پیٹھ میں، ان کی پشت پر کچھ تکلیف ہے جس کی وجہ سے چلنے سے معذور ہیں۔ اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، آپ سب کہہ دیں آمین۔ تو یہ جو اپنی پشت پر جو فوکس دیتی ہیں نور کا، تو ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ پہلے میں نے ان کی پشت پر توجہ کی تھی تو یہ 1 سال سے کھڑی نہیں ہو پاتی تھی، تو میں نے ان کو بس ایسے ہی کہہ دیا تھا، میں بھی پتہ نہیں کس مزاج میں تھا، میں نے ان کو ایسے ہی میسیج پر لکھ دیا تھا، میں نے کہا بس کھڑے ہو جائیے۔ اللہ کی قدرت سے یہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا میں 1 سال کے بعد مجھے کھڑے ہونے کا موقع ملا ہے۔ کیا تھا یہ بس مراقبے میں توجہ کرنا تھا۔ یہ بہت بھاری بھرکم چیز ہے، بڑی مزے کی چیز ہے۔ آپ اس کو میں سکھا تو رہا ہوں بھائی، آپ سیکھ لیجئے نا، ہر آدمی کر سکتا ہے۔ یہ کوئی چلے وظیفے کا کام نہیں، کسی مولویوں کا کام نہیں۔ یہ کون سا بیچاری بچی مولوی ہے؟ یہ مولوی ہے۔ آپ کو لگتا ہے تو مولویوں کا کام ہے، یہ بچی مولوی ہے۔ کل جس بچی کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ چائے بناتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہی تھی، کیا وہ بچی عالمہ ہے؟ جو بچی 8 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ رہی، کیا وہ بچی عالمہ ہے؟ ایک قاری صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے، میں اس کو سنانا نہیں چاہ رہا، اصل میں مجھ پر پابندی ہے، کچھ چیزوں پر مجھ پر بڑی پابندی ہے، میں ان کے آگے کی بات نہیں سناؤں گا۔ چلیے بس ایک بات سنا دیتا ہوں اور ختم کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ دقت تھی ان کو، تفصیل سے پھر کسی دن سنائیں گے انشاءاللہ، مختصر سنا رہا ہوں کہ کچھ دقت تھی ان کو، تو انہوں نے بہرحال درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ اب وہ ان کا لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، تنخواہ بھی نہیں دیتے تھے، نمازی لوگ، متولی لوگ، اور کھانا بھی نہیں دیتے تھے، تو پیسے بھی نہیں تھے بیچاروں کے پاس میں۔ کہہ رہے جیب خالی تھی، رات کو من ہو رہا تھا کہ دودھ مل جائے۔ اب جیب خالی ہے،
رات بھی ہو رہی ہے، چلو رات تو دیکھی جائے، لیکن جب جیب میں کچھ نہیں تو دودھ کہاں سے ملے؟ کہنے چلیے اب صبر کر کے انہوں نے ایک برتن کے اندر پانی بھر کے رکھ دیا کہ چلیے اس میں پانی بھرتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور جب رات میں ضرورت پڑے گی تو پانی پی لیں گے۔ کہتے ہیں پانی رکھ کے اور تھوڑا ادھر ادھر ہو گئے ہوں گے اپنی کسی ضرورت سے، آنے کے بعد پانی پینے کے ارادے سے اس برتن کو کھولا، اللہ کی قدرت، وہ دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ اب تو وہ کئی لاکھ پڑھتے ہیں، شاید 6 لاکھ پڑھتے ہیں، اس وقت تو ان کا 1 لاکھ بھی شاید پورا نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت کی بتا رہا ہوں۔ اب یہ دنگ رہ گئے کہ اس میں تو میں نے پانی رکھا تھا، اس میں دودھ کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں میں نے بہرحال شکر خداوندی ادا کرتے ہوئے میں نے دودھ پیا، اور جتنا مجھ سے پیا گیا وہ میں نے خوب پیا، اور پھر صبح کو بھی وہ چونکہ ختم نہیں ہوا تھا تو صبح کو بھی پیا۔ کہتے ہیں مجھ سے ختم نہیں ہوا، پھر میں نے اپنے نمازیوں کو پلایا، اپنے نمازیوں کو پلایا، کہ سب نے پیا وہ دودھ، اور جب بھی وہ ختم نہیں ہوا تو کسی کو دے دیا، بھائی تم لے جاؤ اسے اپنے گھر، تم اپنے بچوں کو پلا دینا۔ یہ درود شریف پڑھنے والوں کے حال بتا رہا ہوں بھائی، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں سب جوان لوگ ہیں، مطلب ایسے نہیں آپ سمجھیں کہ صاحب 50 سال سے درود شریف پڑھ رہے ہوں گے، ارے نہیں، سب سال 6 مہینے سے ہی پڑھ رہے ہیں، اور بعضے تو سال 6 مہینے بھی نہیں ہوئے، بعض کو تو سال تو کسی کو بھی نہیں ہوا، بعض کو 6 مہینے بھی نہیں ہوئے۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، آپ بھی شروع کر دیجئے، اللہ آپ کو بھی نوازے گا۔ لیکن پھر میری بات یاد رکھیے گا، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، بات کو یاد رکھیے گا، ان مشاہدات کی بنیاد پر درود شریف نہیں پڑھنا۔ یہ کیا بات رہی کہ میرے بھی جگ میں پانی میں کی بجائے دودھ آ جائے، مجھے بھی چائے بناتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے اس لیے پڑھ رہا ہوں؟ نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سنائی ہے، ان خبروں اور اس حکم کی بنیاد پر پڑھنا ہے۔ مشاہدے کچھ نہیں ہوتے۔ مشاہدے کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو عنایت ہے پروردگار کی، کسی پر ہو گئی کسی پر نہیں ہوئی۔ ویسے تو اللہ کی عنایت سب پر ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کسی پر کسی طرح سے ہوئی، کسی پر کسی طرح۔ اب ہر آدمی چاہے میں پانی رکھوں اور دودھ بن جائے، ایسا نہیں ہوگا، ہر آدمی کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کی عنایت ہے۔ کسی پر برسی، کسی پر کسی اور طرح سے برسی، برستی سب پر ہے، کسی پر کسی طرح سے برستی ہے تو کسی پر کسی طرح سے برستی ہے۔ آپ پر آپ بھی کریں گے، آپ پر کسی اور طرح سے برسے گی، لیکن برسے گی انشاءاللہ۔ تو نیت رہی نا آج سے انشاءاللہ درود شریف پڑھیں گے، پڑھوائیں گے۔ میرے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانا آپ کی ڈیوٹی ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر پہنچائیے۔ پتہ نہیں کیوں نہیں پہنچاتے آپ، اللہ جانے آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ثواب کا کام ہے، کوئی درود شریف پڑھے گا تو مجھے بھی ثواب ملے گا؟ مجھے مطلب آپ کو مجھے تو انشاءاللہ ملے گا ہی، اللہ نے چاہا تو، کیونکہ جب مجھے سن کر کوئی پڑھے گا تو مجھے ثواب ملے گا، لیکن آپ کے پہنچانے سے جو کوئی کھڑا ہو جائے گا درود شریف پر تو آپ کو بھی ملے گا نا۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو درود شریف کے عاشقین میں، درود شریف کے شائقین میں، درود شریف کے مبلغین میں، درود شریف پڑھنے والوں میں، درود شریف سے استفادہ کرنے والوں میں، درود شریف کے ذریعے سے قبول ہو گئے لوگوں میں، اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور رضا کو، عشق کو، عطا کو درود شریف کے ذریعے سے حاصل کرنے والوں میں اللہ اپنی رحمتوں کے صدقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عظیم الشان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محبوبیت کے صدقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے صدقے، اور امت کے تمام اولیاء، اتقیاء، اہل اللہ و مشائخ کے صدقے اللہ قبول فرمائے، اور یہ سب نعمتیں مجھے بھی، آپ کو بھی، سب درود شریف پڑھنے والوں کو، ہمیں دیکھنے والوں کو، ہمیں پہنچانے والوں کو اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔